ان اسقلا صلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ کتنے بڑے منافقوں سے نبی علیہ السلام نے اس منافق کو ملایا جو عشاء اور فجر نہیں پڑھتا۔ عشاء اور فجر کی نماز جو نہیں پڑھ سکتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا ہی منافق ہے جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، وہ ایسا ہی منافق ہے جو خیر آنے پر خوش ہوتے ہیں، برائی آنے پر خوش نہیں ہوتے، اللہ سے اللہ پر شکوے کرتے ہیں۔ تیسرا منافق وہ ہے کہ جو جیتنے والی پارٹی میں جائے تو اس کے بلند بانگ دعوے کرے، اور جب ہارنے والی پارٹی کے ساتھ ملے تو جیتنے والوں کی برائی کرے۔ ایسے منافق کے ساتھ اس منافق کو ملایا ہے کہ جو عشاء اور فجر جس پر بھاری پڑتی ہے، عشاء اور فجر نہیں چھوڑا کرو۔ عصر کی نماز کی الگ فضیلت ہے، لیکن منافق ہونے سے بچنے کی علامت یہ ہے کہ بندہ عشاء اور فجر میں اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو عشاء اور فجر میں ضرور حاضر ہوا کرے اور اس نماز کو پڑھنے پہ پابندی اختیار کرے۔ نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، ان دونوں نمازوں میں کیا ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ کیا فرمایا؟ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے نا کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ہے، ہائے ہائے، آگے فرمایا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے ان دونوں نمازوں سے کیا ملتا ہے، تم گھٹنوں کے بل چل کر بھی مسجد آؤ۔ پریشانیوں کا بہترین علاج ہے۔ اتنی شدت کیوں فرمائی ہے فجر اور عشاء کی کہ ہماری جتنی یہ ذہنی اور مالی، معاشی، اخلاقی پریشانیاں ہیں یہ فجر اور عشاء میں حل ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہے فجر اور عشاء میں، تو تم گھٹنوں کے بل چل کر فجر اور عشاء مسجد میں پڑھنے آؤ، اور وہاں جب دعا کرو ہائے ہائے ساری پریشانیاں دور۔ فجر اور عشاء کی پابندی کیا کرو، یہ بڑی سخت وعید ہے بندے کو۔ اللہ رب العالمین فجر، باقی تو تین پڑھ لی، ظہر، مغرب، عصر پڑھ لی، اور فجر اور عشاء ڈنڈی مار گیا تو اور منافق کیا ہے؟ وہاں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، فجر اور عشاء میں نہیں کرنا، کیونکہ یہاں سے منافقت شروع ہوتی ہے، دل میں نفاق آتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، ظہر کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر فجر اور عشاء نہیں پڑھی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اس میں وہ کچھ ملے گا پڑھنے سے، دعا مانگنے سے، ذکر کرنے سے، جو باقی نمازوں میں نہیں مل سکتا۔ چلو انہیں یہ نہیں کہا دینا کہ ظہر، عصر، مغرب پڑھیے کوئی نہ، عشاء فجر پڑھ لیجیے، نہیں، وہ فرض ہے، لیکن فجر اور عشاء کے اندر جو ملتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، جو اس میں ہے نا وہ کہیں نہیں ہے۔